अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रियलिटी विद सुफियान अंजुम फिर हाजिर खिदमत है। दोस्तों, कुछ अहादीस मुबारक का मफहूम बयान करना चाहता हूँ। अल्फाज की कमी बेशी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफहूम यह है कि रहम करने वालों पर ही खुदाए रहमान रहम फरमाता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि दोस्ती, रहम दिली और सिला रहमी में मोमिनों की यानी मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की मानंद है कि अगर किसी एक उज़्व को भी कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसकी वजह से बाकी का सारा जिस्म जो है वो बुखार या बेदारी में मुब्तला हो जाता है। पहले दोस्तों, ये हदीस किसी एक फर्द या एक घर, खानदान, गली मोहल्ले, किसी एक स्टेट के लिए नहीं, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ये हदीस मुबारक है। चाहे वो मुसलमान जो है वो नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, अमेज़न के जंगलों में रहने वाला हो, या अमेरिका में लॉस एंजल्स का, या पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बांग्लादेश या यहाँ का रहने वाला हो, ये तमाम मुसलमानों को एक दूसरे से जोड़ती है, कनेक्ट करती है। ये वो सिफ़ात हैं कि जो एज ए मुस्लिम हम में से हर फर्द के अंदर मौजूद होनी चाहिए। लेकिन जिस इस्लामी स्टेट का ये हाल हो कि 18 से 20 साल, 22, 25 साल, 30, 35 साल, 2-2, 3-3 बच्चों के बाप, और अक्सर सामना होता है, पालना पड़ता है तो गुस्ल के फ़र्ज मालूम नहीं होते। और जिस इस्लामी स्टेट या इस्लामी रियासत जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर रखी गई थी, उसका ये हाल हो, ये आलम हो कि कुछ अर्सा पहले मुझे एक लड़का मिला मस्जिद में, तो मैं पहले बड़ा हैरान हुआ। एक उसे मस्जिद में देख के, दूसरा उसके चेहरे पे छोटी छोटी दाढ़ी वो देख के, तो वो आया मुझे कहने लगा, भाई मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं बैठा साइड पे, कहने लगा कि मैंने ये दाढ़ी रखी है और मैं ये रखना यानी अब रखना चाहता हूँ इसको। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त है। और मैं हैरान था कि कैसे, किस फैमिली से ये बिलोंग करता है, और अल्लाह पाक ने यार ये बड़ा करम किया। और दूसरा जुमला उसका क्या था कि मेरी वालदा जो हैं वो इसके सख्त मुखालिफ हैं। वो कहती हैं कि अभी पढ़ रहे हो, कल को शादी वगैरह होगी, फिर जाके आगे देखी जाएगी, तब रख लेना, अभी ये शेव करवाओ जाके। मैंने ऊपर ऊपर से उसको हौसला तो दिया, कोई बात नहीं, हम सभी अक्सर ऐसी सिचुएशंस जो हैं उसे फेस करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, तुम जो है वो रख लो। सुन ली कुछ डांट डपट उनकी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मान जाएंगी, रख लो तुम तो। लेकिन दिल में मुझे कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि एक बिल्कुल डिपेंडेंट बच्चा जो है, जो बिल्कुल अपने वालिदैन पे डिपेंड करता हो, तो वो कितना अरसा जो है वो कायम रह सकता है अपनी चीज़ पे। और वही हुआ, कुछ अरसा बाद मैंने देखा तो वो शेव वगैरह, फिर वो वापसी, सारा कुछ। तो जिस इस्लामी स्टेट का ये आलम हो, ये हाल हो, वहाँ पे इस ऐसी सिफात, दोस्ती, सिला रहमी, रहम दिली, खैर ख्वाही, एक दूसरे का दुख दर्द बांटना, किसी की तकलीफ़ को महसूस करना, अपनी तकलीफ़ समझना, और ये सारी चीज़ें, ये तो फिर बड़े ऊपर की चीज़ें हैं, ये तो बड़ी बात में आती हैं, बड़े आला अखलाक में ये चीज़ें आती हैं। और सिफ़ात पैदा करने के लिए, अपने अंदर अपनी ज़ात को सिफ़ात से मुज़य्यन करने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है, बड़ी मेहनत चाहिए होती है। और जहाँ दीन का ये आलम हो कि जो मैंने अभी बयान किया है, तो वहाँ पे ऐसी सिफ़ात की एक्सपेक्टेशन जो हैं, यानी एक्सपेक्ट किया जाए कि ये सिफ़ात पैदा हो, तो नहीं, वो मुश्किल है, मामला बहुत मुश्किल है। कि अपनी शख्सियत परस्ती और अपनी ज़ात में मोहब्बत और अपनी दुनिया में मगन रहना, उससे मोहब्बत करनी, फेम, शोहरत, पहचान, पैसा, इसमें मगन रह जाना और एक रेस के अंदर लग जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आजकल यानी इसी के नज़ारे जो हैं वो देखने में आ रहे हैं और फील कर रहे हैं। लेकिन देखें, एक चीज़ तकरीबन हम में से हर बच्चे अब पढ़ते हैं स्कूल या कॉलेज में, फ़िज़िक्स का एक फार्मूला, वो एक्शन और रिएक्शन वाला, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। आज किसी की तकलीफ़ और किसी की परेशानी, किसी के दर्द और दुख को
ہم یہ کہہ کے اگنور کر دیں کہ یار پتہ نہیں کون ہے، کیا نہیں ہے، یا ہماری ہیڈک نہیں ہے، یا اس کی ہے، تو یہ وقت کا پھیر ہے، بڑے عجیب و غریب طریقے سے وقت پلٹتا ہے، اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے، نظام کو چلانے والے، یعنی سمجھنے والے کہ یہ نظام مجھ سے چل رہا ہے، تو وہ ایسا وقت کا وار جو ہے وہ چلتا ہے کہ پھر ایک عجیب بے بسی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ میں کچھ ویڈیوز یہاں پہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد مزید تھوڑے سے گلے شکوے اور پھر اختتام کریں گے۔ پلیز آخر تک دیکھیے گا ویڈیو، آئیں تھوڑا سا چند منٹس کے یہ کلپ ذرا دیکھ لیں۔ سارے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں، میری بیوی کا علاج چل رہا ہے نیشنل ہاسپٹل میں، جس میں شوکت خانم والوں نے اس کا ٹیسٹ کیا کہ اس کو کرونا ہے۔ یہ شوکت خانم لیبارٹری والے ہیں، انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ میری بیوی کو کرونا ہے، لیکن میں نے ٹیسٹ کی 6 لیبارٹریوں سے رپورٹ کروائی ہے، اور وہ رپورٹ میں ہے کہ اس کو کرونا نیگیٹو ہے، اس کو کرونا نہیں ہے۔ ساری لیبارٹریوں نے رپورٹ دی کہ کرونا نہیں ہے، یہ شوکت خانم پیسے لے رہی ہے۔ السلام علیکم سب دوست بھائی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، خدا را وہ ان بچوں کی والدہ کے لیے دعا کریں، میری وائف اور ان بچوں کی والدہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یاب دے۔ آج 15 دن ہو گئے وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرے بھائی سیاسی یا غیر سیاسی جو بھی کمنٹس میں غلط الفاظ یوز کر رہے ہیں، خدا را یہ اب دیکھ لیں کہ میری وائف وینٹیلیٹر پہ ہے، تو ان بچوں کی خاطر آپ لوگ اگر اس کی صحت یابی کے لیے دعا نہیں کر سکتے تو خدا را کوئی ایسے بیان بازی بھی نہ کریں جس سے ان بچوں کی اور میری دل افزاری ہو۔ جاگو، آپ کی مہربانی، نبی کے روزے کے لیے عمران خان صاحب جاگو، محکمہ ہیلتھ جا کے ابھی یہاں پہ ہاسپٹل میں آکسیجن بند ہو گئی، میری بیوی بالکل موت کے منہ میں چلی گئی ہے۔ جنت میں اعلیٰ مقام دے، آج میری بیوی مجھے چھوڑ گئی ہے۔ میں ان حکمرانوں سے کہتا تھا میری بیوی کو یہاں سے نکال لے، ان کو کہتا تھا میری بیوی کو یہاں سے نکال لے، انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے، یہ ظالم حکمران ہیں، ان سے رو رو کے کہتا رہا ہوں کہ خدا را میری بیوی کو یہاں سے نکال لو، میری بیوی کو یہاں سے نکال لو۔ کسی نے میری مدد نہیں کی، اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اس نے کبھی زندگی میں آج تک میری کوئی نافرمانی نہیں کی، مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی، اس کے لیے دعا۔ آج وہ مجھے چھوڑ کے دنیا میں چلی گئی، اکیلا بچوں سے تھا، میں چھوٹے چھوٹے بچے کیسے پالوں گا، میں چھوٹے چھوٹے بچے کیسے پالوں گا، کسی نے میری مدد نہیں کی آگے، میں بچے کیسے پالوں گا چھوٹے چھوٹے۔ میرے بچوں کے لیے دعا کرے، میرے بچوں کو صبر آ جائے، میرے بچوں کے لیے دعا کرے سب۔ تو بس آج میں ہمت ہار چکا ہوں۔ اس وقت ہم احسن ممتاز ہاسپٹل کے باہر موجود ہیں، اور یہ میرے پیچھے جو آپ دراصل جمع بخیر دیکھ سکتے ہیں اور لوگوں کی جو دھاڑے مارتی آوازیں آپ سن سکتے ہیں۔ بڑا افسوسناک واقعہ یہاں پر پیش آیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بچہ 24 سال جس کی عمر تھی، اس کو اس کے گھر والے ہاسپٹل لے کر آئے، اور اس کو کرونا کے کچھ سمٹمز سے ان کو یہاں پر لے کر آئے، اور جیسے وہ اس کو یہاں پر لے کر آئے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، ان کا ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اب ان کے اس بچے کے جو لواحقین ہیں، جو 24 سال کا بچہ آدھے گھنٹے بعد ایکسپائر ہوا ہے، اب ان کے لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا بچہ بالکل ٹھیک یہاں پر آیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو جو ہے انجیکشن لگا کے مار دیا گیا۔ یہ ان کے لواحقین کا موقف ہے، جن کا 24 سال کا جوان بچہ جو ہے جاں بحق ہوا ہے۔ اور سب سے بڑا آپ المیہ چیک کریں کہ ابھی جو ڈاکٹرز کا جو رویہ ہے، 5 لاکھ روپے مانگا جا رہا ہے ان کے لواحقین سے ڈیڈ باڈی دینے کے لیے، اور جو رپورٹس اب کرونا کی آئی ہیں اس کی وہ نیگیٹو رپورٹس آئی ہیں۔ اتنا بڑا یہ ظلم عظیم ہے۔ اب اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا باپ کس طرح وہاں پر اس کا باپ وہاں پہ دیکھیں دھاڑے مار کے رو رہا ہے، اور آپ دیکھیں ظلم و ستم یہ ہے کہ پولیس کو تو یہاں پر بلا لیا گیا ہے، لیکن اب ڈیڈ باڈی نہیں دی جا رہی اور کہا جا رہا ہے 5 لاکھ دیں۔ ایک تو تم نے ان کا بچہ ان سے چھینا ہے، اس کے بعد آپ ان لوگوں سے یہاں پہ صبح میں 1 گھنٹہ یہاں پہ نہیں، میں آرام سے نہیں بات کروں گی۔ I'll make this video viral. I will let you know everybody. میں 1 گھنٹہ صبح یہاں پر روتی رہی، چیختی رہی،
मैडम इन्होंने मेरे बच्चे को, मैं देख लेती हूँ कौन बढ़ जाएगा यहाँ से। आई विल मेक श्योर कि आपका पीड्स डिपार्टमेंट बंद होगा। डॉक्टर मारिया यहाँ से बाहर जाएगी। मैडम आई मेक श्योर कि आई बी नाइटमेयर फॉर दिस हॉस्पिटल। मेरी बेटी मेरे हाथों से निकल गई और ये लोग मुझे इस कमरे से उस कमरे तक भेजते रहे। जी जनाब, ये जो अभी वीडियो आपने देखी है, आप जानते हैं कि इसमें ये जो थे अफराद, ये कौन थे? मैं बताता हूँ। इन वीडियोस में मैं था, इन वीडियोस में आप थे। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी ज़रूरतमंद की, किसी मजलूम की आवाज़ आप तक किसी भी सोर्स से, किसी भी प्लेटफॉर्म से पहुंचती है, तो इस चीज़ को समझें कि वो आवाज़ अल्लाह ताला जो है वो हम तक पहुंचा रहे होते हैं, और ये देखते हैं कि इसका क्या रिएक्शन होता है, क्या करता है ये। इसमें हम इंटरनेट पे मटर गश्त करते हुए जब ऐसी कोई वीडियोस को कोई ऐसे चीख रहा है, चिल्ला रहा है हमारे मुसलमान भाई जो हैं, और हम कुछ थोड़ा सा क्लिप देख के उसका और जस्ट अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो ये कर देते हैं, तो याद रखिएगा कि आज किसी के कहने को हम इग्नोर करके कि हमारी हेडेक नहीं है, उसकी है, हम नहीं जानते हैं ये कौन है, और सुन के इग्नोर कर देते हैं। कल को जब हम पे ये वक्त आएगा, हम किसी मुसीबत में, अल्लाह पाक आपको और मुझे, हम सबको महफूज फरमाए हर किस्म की मुसीबत और आजमाइश से, लेकिन फैक्ट या सच्चाई जो है वो अपनी जगह अटल होती है कि कोई ऐसा मामला बनता है तो फिर हम कह रहे होंगे और दूसरे सुन रहे होंगे, तब बेबसी जो है वो फील होती है। ये वक्ती तौर के जज्बात होते हैं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट, वेल एंड गुड, मेरे साथ तो कोई मसला नहीं, मैं ठीक ठाक, ज़बरदस्त, हर चीज़ मौजूद, और ये आखिर तक जो है ना ये ऐसी ही रहेगी। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे। यहाँ पे ये हालात बदलते हैं, अप एंड डाउन, मुख्तलिफ सिचुएशंस में से गुजरना इस दुनिया में, क्योंकि इम्तिहान का है। बनाने वाला कह रहा है कि ये फ़ानी है, तोड़ दूंगा एक दिन, सिर्फ तुम लोगों को देखने और परखने के लिए, इम्तिहान के लिए इस दुनिया में भेजा है, तो फिर बाकी क्या बातें रह जाती हैं। मेरे एक कज़न है, उनके तवज्जो से उनका एक दोस्त जो था मेरे साथ भी उसकी अच्छी इस्लाम दुआ थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ पोजीशन होल्डर, और मैंने उसको यानी एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी में और एक दबंग किस्म की शख्सियत या ऐसे देखा हुआ था, मैं जानता था उसे। मैं एक मरतबा अपने फिर कज़न को मिलने गया तो उसने मुझे कहा कि यार मैं तो जाने लगा था, वो फलां दोस्त जो है। मैंने कहा हाँ, वो यार बीमार है, एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी तीमारदारी के लिए उसकी तरफ मुझे जाना है, तो तुम चलोगे? मैंने कहा हाँ मैं भी चलता हूँ साथ। मैं चला गया। वहाँ अल्लाह पाक ने एक अजीब मंजर दिखाया कि बिल्कुल जो देखा हुआ था उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक छोटा सा एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट के बाद वो ज़बरदस्त मूंछें और जनाब ऊंचा लंबा कद और बड़ी यानी रोबदार शख्सियत। और क्या देखा मैंने आगे जाके कि एक हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है, बस लेयर है ऊपर पतली सी स्किन की, और हाथ और उंगलियां उसके बिल्कुल मुड़ चुके हैं। और क्या देखा मैंने, एक गर्मियों में छोटा सा ये काले काले से जो कीड़े होते हैं निकलते हैं, काले कीड़े, कीड़ियों से बड़े जो होते हैं, ये उसके ऐसे चल रहा है यहाँ पे, और ये उसके हाथ है। और वो मेरे कज़न को कह रहा है कि यार ये ज़रा कीड़ा हटा दो मेरे पर से, इसको पीछे हटा दो, पीछे फेंको इसको। और मेरा कज़न उठता है, उससे पहले मैं उठ जाता हूँ आगे जाके, तो मैं उसको कीड़े को पीछे करता हूँ और गीली आंखें लेके तो मैं पीछे जाके बैठ जाता हूँ और अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, या अल्लाह हम सबको ऐसी आजमाइशों से महफूज फरमा। वक्त जब महसूस करवाने पे आता है ना, तो फिर अजीब रंग देखने को मिलते हैं मेरे भाइयों, अजीब रंग। तो इसमें काफ़ी गिले शिकवे हैं अपने सोशल मीडिया सार्फिन से। ये अव्वल तो खुद चैनल बनाओ, खुद वीडियोस अपलोड करो, नहीं इतना टाइम
تو جو چند ایک ایسے چینلز اصلاحی کنٹینٹ جو لے کے محنت کر رہے ہیں بنا رہے ہیں، تو جہاں اتنی ویڈیوز اور نیٹ پہ خاک چھاننی ہے، وہاں چند سیکنڈ اللہ کی رضا کے لیے ان کو اپریشیٹ کر دو، لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو. اتنا بھی ٹائم نہیں آج ہمارے پاس، اتنا بھی ٹائم نہیں ہمارے پاس. تو یہ آہیں اور سسکیاں یہ خالی دوسروں تک انہوں نے موقوف نہیں رہنا، یہ بڑھیں گی، یہ نظام بڑھتا ہے. پھر جب کسی چیز کو روکا نہ جائے تو اس کی لپیٹ میں اچھے برے چھوٹے بڑے وہ یہ سبھی آ جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اور دوسرا گلہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب، میں انتہائی مجھے تکلیف ہے اس بات پہ کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو ووٹ کاسٹ کیا. میری فیملی نسل در نسل نون لیگ کو ووٹ کاسٹ کرتی ہے. مجھے آج بھی یاد ہے، آدھا پونا گھنٹہ پولنگ بند ہونے میں رہ گیا تھا. میرے والد صاحب، میرے ابو آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ووٹ کاسٹ کیا. میں نے کہا نہیں جی، بائک کی چابی دیتے ہیں، جاؤ کاسٹ کر کے. اور میں نے جا کے عمران خان صاحب کو میں نے ووٹ کاسٹ کیا. میں نے ریاست مدینہ کو ووٹ کاسٹ کیا. میں نے وہ کنٹینر والے جو بڑی بڑی باتیں اور دعوے تھے، میں نے انہیں ووٹ کاسٹ کیا. یہ میں ابھی بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں، شاید اس کا تھوڑا بہت رسپانس مجھے دیکھنے کو ملے فیملی میں بھی اور کچھ فرینڈس دوستوں کی طرف سے بھی، لیکن کہنا پڑ رہا ہے. لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے. تکلیف اس چیز کی نہیں کہ کسی ایسی پارٹی کو ووٹ کاسٹ کر دیا کہ جس کی روش بالکل پہلے جیسی ہی ہے اور وعدے اور سارے چیزیں جھوٹ ہیں. تکلیف صرف اس چیز کی ہے کہ آپ نے نعرہ بڑا مقدس جو ہے وہ استعمال کیا تھا، ریاست مدینہ. یہ ریاست مدینہ آپ کی، آپ راشن اور وہ چیزیں دینے میں تو ناکام رہے ہیں. اس پہ آ جائیں، اسی سٹیج پہ آ کے ریلیف دے دیں عوام کو کہ پہلے اپنے پیاروں کو مروائیں ہم لوگ اور پھر ڈیڈ باڈی لینے کے لیے 5-5 لاکھ روپیہ رشوت دیں ان لوگوں کو. آپ کہاں پہ ہیں؟ یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم جو ہے یہ جسٹ جو ایکسٹرنل ایشوز جو ہیں یہ ان کے لیے ہیں، اور انٹرنل ایشوز اور مسائل جو ہیں عوام کے، ان کے لیے ٹیم بنائی ہے نا. یہ ہے نا آپ کے لیے. یہ فواد چودھری صاحب آپ کو دیے ہیں ہم نے، فردوس آپا دی ہوئی ہیں آپ کو، عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ مسٹر انڈیا غائب ہونے والے، وہ بھی آپ کو موجود ہیں. یہ کریں گے نا آپ کا قیمہ. یہ دیکھیں آپ کے لیے بنائی ہے ٹیم. وزیر اعظم صاحب اور وہ بڑے لوگ ہیں، وہ بڑے مسئلوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کانسنٹریٹ کرنا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جاگنگ کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، روزانہ ڈیلی جم کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، اپنے کتے کے ساتھ کھیلنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے. لیکن یہ جس عوام نے آپ کو اس عہدے تک پہنچایا ہے کسی امید کے ساتھ، اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ریاست مدینہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ ایک چھوٹے سے ملک کے اوپر جو ہیں وہ بھی کچھ چند لمحوں کے لیے آپ آئے ہیں، آ کے تو رولر بنے ہیں. اب بنے ہیں آپ ذرا ہسٹری میں جائیں اور ان ریاست مدینہ والوں کی حکمرانی کو پڑھیں ذرا، کتنا رقبہ تھا اور کہاں تک حکمرانی تھی اور طرز حکمرانی کیا تھی ان لوگوں کی. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین گشت کر رہے تھے رات کو گلیوں میں. وہ گشت کرتے تھے کہ وہ گشت کر رہے تھے، انہوں نے کچھ مسافروں کو دیکھا جو کچھ دیر کے لیے ڈیرا ڈالے اگر رات گزارنے کے لیے ایک جگہ پہ سامان، اور انہوں نے اپنا وہاں رکھا، ڈیرا ڈالا کہ سستال ہیں، صبح یہاں سے آگے نکلیں گے. تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ سامان نہ چوری ہو جائے. فوری حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چلے. انہوں نے دیکھا، پوچھا کہ امیر المومنین خیریت، اس وقت آپ کو آنے کی کیا سوجی؟ فرمایا کہ میں نے اس طرح کچھ لوگ دیکھے ہیں، ان کا سامان، اور مجھے یہ خطرہ لاحق ہے. آئیں دونوں چلتے ہیں اور ان کی نگہبانی کرتے ہیں. یہ پریزیڈنٹ آف دی اسٹیٹ نہیں، یہ پریزیڈنٹ آف آل امت مسلمہ ہیں، امیر المؤمنین. اور پوری رات جا کے سامان جو ہے وہ اس کی حفاظت کی. فجر کا وقت جب ہوا تو آواز لگائی کہ نماز کا وقت ہو چکا، اور جب دیکھا کہ وہ بیدار ہو گئے ہیں لوگ تو واپس آ گئے. ایک مرتبہ ایک غیر مسلم کو لوگوں کے دروازوں پہ بھیک مانگتے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ضعیف بوڑھا تھا وہ. فرمانے لگے میں نے تم سے انصاف نہیں کیا، جب تم جوان تھے تم سے جزیہ لیتے رہے، اور جب تم بڑے یعنی ایسے بوڑھے ہو چکے ہو تو تمہیں لوگوں کی ٹھوکروں کے لیے چھوڑ دیا. فوری حکم دیا کہ مسلمانوں کے بیت المال میں سے اس غیر مسلم کے لیے روزینہ مقرر کر دیا جائے، یعنی وظیفہ لگا دیا جائے اس کا. یہ تھی وہ طرز حکمرانی کہ جس کو پڑھ کے سن کے آج بھی غیر جو ہیں وہ بھی ورطۂ حیرت میں پڑ جاتے ہیں.
کہ یہ کون لوگ تھے, یہ کیا تھے. یہ ریاست مدینہ تھی. ریاست مدینہ میں کسی کو چیخ چیخ کے انصاف کے لیے نہیں جانا پڑتا تھا. اور یہ جو پریزیڈنٹ تھے یا یہ ہمارے جو بڑے تھے, حکمران تھے, یہ عوام کے درمیان کھڑے نظر آتے تھے. عوام کے درمیان. آپ نوٹس ہی نہیں لینا چاہتے. غنی ٹائیگر والا مسئلہ گزرا, اس کے بعد یہ عظما اور ملک ریاض والا کیس پاکستان کی تاریخ میں, اور آپ کے اس وقت یہ جو آپ حکمرانی کر رہے ہیں, آپ کے لیے بھی تاریخ میں یہ ایک بدنما داغ بن کے یہ ہمیشہ چمکتا رہے گا آپ کے ماتھے پہ کہ آپ نے کیا رول ادا کیا آپ نے اور آپ کی گورنمنٹ نے. اور ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ سوشل میڈیا صارفین یہ جو لوگ دوسرے مسلمان بھائی تھے انہوں نے کتنا وہ ساتھ دیا ان لوگوں کا. لیکن بات آپ کی کر رہا ہوں کہ اور ابھی یہ جو کرونا والا مسئلہ ہے, آپ کہاں پہ ہیں, آپ کدھر چلے گئے ہیں؟ کیوں یوز کیا آپ نے ریاست مدینہ کا یہ مقدس نعرہ؟ اس کے بغیر بس چلتے رہتے آپ, اتنی تکلیف نہیں تھی ہونی. کیا تبدیلی کی آپ نے؟ پچھلی گورنمنٹ میں وہ ممتاز قادری رحمہ اللہ کو پھانسی دے دی گئی. آپ کے دور میں جناب زندہ سلامت وہ اس ملونہ کو, آسیہ کو وہ جناب سر پہ ہاتھ رکھ کے تو الوداع کر دیا کہ جہیز جو ہے وہ بھی دیں گے بعد, بلکہ لیں گے آپ سے. تو یہ سارے معاملات کوئی تبدیلی نہیں. روٹی دال چاول ہر چیز آپ نے تنگ کر دی غریب کے اوپر. آپ نے لوور مڈل کلاس سب کا جو ہے نا آپ نے وہ بالکل ایک لیول پہ لا کے آپ نے کھڑا کر دیا ان کو. کہاں پہ ہیں آپ؟ یہ ریاست مدینہ ہے. یہ ریاست مدینہ نہیں سر, یہ ریاست مدینہ نہیں. تو خدا را میری التجا ہے کہ پس رہی ہے عوام. ہاسپٹلز میں روزانہ 20 قتل ہو رہے ہیں اس طرح سے, اور آپ جو ہیں اپنی اکڑ اور انا اور وہ جو آپ کی ایک طبیعت تھی اس میں سے ابھی تک آپ باہر ہی نہیں نکل سکے, اور ابھی تک پتہ نہیں آپ کہاں پہ ہیں اور آپ کی ٹیم کہاں پہ کیا کر رہی ہے. اس کے ساتھ دوستو اس ویڈیو کا اختتام کریں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو, ہم سب کو سمجھنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو نیو ایشو پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. السلام علیکم.